یہودیوں کا ایجنٹ کبھی بھی امریکہ کو ایبسولوٹ ناٹ نہیں کہہ سکتا. امریکیوں کا ایجنٹ کبھی بھی مدینۃ الرسول کا اتنا ادب و احترام نہیں کر سکتا کہ وہاں ننگے پاؤں ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سرزمین مدینہ پر ننگے پاؤں چلے. یہ کسی عاشق رسول کا کام ہو سکتا ہے، یہودیوں کے ایجنٹ کا کام بالکل نہیں ہو سکتا. اور الحمدللہ ہم مطمئن ہیں اور علمی اور تحقیقی میدان میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ علماء ضرور کردار ادا کریں. شرک ظلم عظیم ہے، شرک کی معافی کوئی نہیں، لیکن ہمارے عقائد کی کتابوں میں تعریف موجود ہے کہ الاشراک اثبات الشریک فی الالوہیہ بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس اور بمعنی استحقاق العبادت کمال عبدت الاصنام. شرک الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا ہے، اور الوہیت کے دو معنی ہیں، وجوب وجود اور استحقاق عبادت. اللہ واجب الوجود ہے جس کا وجود ضروری اور عدم محال ہے. اللہ کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں، کائنات میں جو کچھ ہے ممکن الوجود ہے. اور اللہ تعالیٰ مستحق عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، لیکن تعظیم کرنا شرک نہیں. اگر عمران خان صاحب نے تعظیم کے خاطر بابا فرید الدین گنج شکر کے چوکٹ کو بوسہ دیا تو یہ بوسہ تعظیمی ہے، اور یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق بالکل شرک نہیں. جو بندہ اللہ وحدہ لا شریک کو واجب الوجود مانے، صرف اسی کے عبادت کے مستحق ہونے کا قائل ہو، اور جس کے ہر تقریر خواہ وہ باہر یورپی ممالک کی اسمبلیوں میں کیوں نہ ہو، ہر تقریر کی ابتدا ایاک نعبد، تجھی کو پوجے، و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگے، اس کلمات سے شروع ہو، وہ موحد ہو سکتا ہے، مشرک کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، اور خصوصاً KPK کے لحاظ سے عرض کروں گا کہ جو لوگ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، وہ علماء ہیں یا مشائخ ہیں یا ہمارے عوام ہیں، اور جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عمران خان کا کوئی احسان نہ مانے، کوئی کمال نہ مانے، اس کا کوئی وصف نہ مانے، اس کے کسی درجے کا بھی احسان کا قائل نہ ہو. تو ایک احسان KPK کے لوگوں کو اور خصوصاً ہمارے پٹھانوں کو ماننا پڑے گا. اگر سینے میں دل ہے اور دل کے اندر انصاف ہے، سر کے اندر دماغ ہے اور دماغ کے اندر عقل ہے، اور تعصب سے پاک ہے، تو تمام تر تعصبات سے قطع نظر کر کے اگر کوئی بندہ براہ انصاف سوچے گا تو KPK میں ایک جماعت جو دین کے نام پر، ہم پٹھانوں کے دین کے ساتھ جو محبت ہے اس کو استعمال کر کے نہ ہمارے دین کے کام آئے وہ لوگ، نہ ہمارے دنیا کے کام آئے. عمران خان کی محنت اور کاوشوں سے اور آپ کی مخلصانہ جد و جہد سے الحمدللہ KPK میں دوسری دفعہ PTI کا جو حکومت بنا اور ہمیں ان لوگوں کے چنگل سے آزادی دلائی. اگر ہم شانہ بشانہ اس جماعت کے کڑے رہ گئے، انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کا جنہوں نے ہمیں دھوکے پہ دھوکہ دیا، مذہبی کارڈ ہمیشہ استعمال کیا، اسلام کے نام پر ہمیں لوٹا، اور ووٹ کو جنت کا ٹکٹ قرار دے کے کہ جو ہمیں ووٹ دے گا وہ جنت جائے گا، جو ہمارے خلاف ووٹ دے گا وہ بس جہنم پہنچ گیا، اس قسم کی تقریریں کر کے اور ہمیں بود اور بے وقوف بنا کے جن لوگوں نے ہمیں آباء و اجداد سے برسوں سے لوٹا، پہلے آزادی عمران خان نے ہمیں ان لوگوں سے دلائی. یہ عمران خان کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کا بالکل شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ہم الحمدللہ ان کے ساتھ ہیں، اور یہ علماء مشائخ کی بابرکت محفل ہے، انشاءاللہ ان کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. وہ وقت قریب ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی اور صحیح معنوں میں ایک آزاد قوم کے طور پر ایک ہمیں موقع عطا فرمائے گا. انشاءاللہ اللہ تعالی عمران خان کو
اور آپ کے جتنے مخلصین کارکنان ہیں اور جو لوگ پاکستان کے حقیقی خیرخواہ ہیں انہیں ترقی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ کا جو سب سے بڑا تحفہ میں اپنے بیٹوں کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ اگر کسی جو سب سے بڑی نعمت اللہ کسی کو دے سکتا ہے وہ ہے ایمان کی، بولا نہیں ہے، وہ ہے ایمان کی۔ اگر ایمان انسان کو دے دیتا ہے، میری نظر میں، پھر سے میں ایک اسکالر نہیں اپنی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ جو ایمان ہے وہ سچا ایمان ہے ہی وہ جو ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ وہی جب آپ لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں جب اللہ ایمان ڈال دیتا ہے اس کا مطلب ہی کچھ اور ہو جاتا ہے بنسبت کہ آپ ہم دنیا میں نے بڑے مسلمان دیکھے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کو آزاد نہیں کرتا۔ قرآن کی ایک میں نے آیت پڑھی تھی کہ ایمان والا آدمی ایمان والے آدمی کو پہچان لے گا۔ وہ کیسے پہچانے گا؟ میری نظر میں وہ آزاد ہو جاتے ہیں، وہ اپنی نفس پہ قابو پا جاتے ہیں، ان کے خوف دور ہو جاتے ہیں، وہ لالچ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، پیسے کو استعمال کرنا سیکھتے ہیں، پیسے سے استعمال نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی بات کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ جو خوف کا بت میری نظر میں، میری زندگی کے تجربے میں، جو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عظیم مخلوق، وہ اس لیے اپنی پرواز نہیں کر سکتا، سب سے بڑا جو بت جب وہ نہیں توڑتا وہ ہے خوف کا بت۔ مرنے سے میں ڈرتا ہوں، میں ظالم کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا، میں نوکری کر رہا ہوں، میں اپنے ضمیر کے خلاف جاتا ہوں کہ میری نوکری نہ چلی جائے۔ میں تو اس کو بھی شرک سمجھتا ہوں۔ جدھر آپ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں اور رائے حق سے ہٹتے ہیں، میری نظر میں تو وہ بھی شرک ہے۔ پیسے کی پوجا کرنا، پتہ ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، کرپشن کر رہا ہوں، لیکن میں ہر چیز جسٹیفائی کر لیتا ہوں کہ جی میرے گھر میں پیسہ نہیں تھا اس لیے چوری کر رہا ہوں۔ میں نے تو زندگی میں لوگوں کو ہر چیز کو جسٹیفائی کرتا دیکھا ہے، قتل کو بھی وہ جسٹیفائی کر دیتے ہیں، کرپشن کو، قتل کو، جھوٹ کو، زنا کو، سب کو جسٹیفائی انسان کر سکتا ہے۔ تو جو ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو بدل دیتا ہے، وہ اصل میں انسان کا جو قبلہ ہے وہ صحیح قبلہ آ جاتا ہے، اس کا ڈائریکشن زندگی کا بدل جاتا ہے۔ وہ بجائے دنیا میں رہنے کے وہ اپنی آخرت کی فکر کرنی شروع کر دیتا ہے، اور وہ پھر اس کا کیریکٹر بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی انسان کا کیریکٹر نہیں بدلتا میری نظر میں، جب صرف ایمان ہی کیریکٹر بدل سکتا ہے انسان کا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی۔